کرنا چاہیے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، اور یقیناً تمہارے لیے کتاب میں یہ نازل کر دیا ہے کہ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام کرنے میں لگ جائے. جب تک وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے میں مشغول ہے، جب تک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے میں مشغول ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے پاس بیٹھو. اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر ایسا کرو گے تو تم بھی انہی جیسے ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، منافقوں اور کافروں کو اللہ جہنم میں جمع کر دے گا. کانوں کا غلط استعمال ہے اور انتہائی غلط استعمال ہے. وہ چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شدید ناپسند کیا ہے. آج حالت یہ ہے کہ خرادیے کا خراد موسیقی کے بغیر نہیں چلتا، دکاندار کی دکانداری موسیقی کے بغیر نہیں چل رہی، درزی کی مشین نہیں چل رہی موسیقی کے بغیر، اور اسی طرح کوئی گاڑی والا ہے تو اس کی گاڑی چلتی نہیں ہے موسیقی کی. اور یہ عذاب الہی والی چیزیں ہیں جن کو یوں بھی کہا جاتا ہے کبھی کہ یہ روح کی غذا ہے. کیسے یہ روح کی غذا ہو سکتی ہے؟ جن سے عذاب الہی کا بندہ مستحق بنے وہ روح کی غذا نہیں ہو سکتی. روح کی غذا تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کے فرامین ہے، قرآن اور سنت کی باتیں ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں جن پر کان دھرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ کی باتیں صحابہ اکرام کو سناتے تو وہ یوں ہماتن گوش ہو کر سنتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ سر ہلائیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں. اور پھر یہ قرآن اور نصیحت کی باتیں فائدہ بھی دیتی ہے، تب دیتی ہے جب الذین یستمعون القول توجہ سے سنی جائے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ یہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے لمن کان له قلب او القى السمع، کہ جو دل سے متوجہ ہو کر سنے، وہو شہید، اور وہ حاضر ہو، یعنی حاضر ہو کر دل سے متوجہ ہو کر قرآن کو سنے تو ان فی ذلک لذکری، تو اس کے لیے اس قرآن کے اندر نصیحت ہے. اور صحابہ کرام دل سے متوجہ ہو کر سنتے تھے، یوں سنتے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، اور ان کے لیے یہ نصیحت بن گئی، یہ عبرت بن گئی. انہوں نے اپنی زندگی میں اس قرآن کو شامل کر لیا. لیکن ہم نے لہو الحدیث کے پیچھے اپنی زندگیاں گما دی. لہو الحدیث، ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے گیا. ابو سعید خدری ہی روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ سامنے سے شخص آیا جو عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا، عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا خذوا ھذا الشیطان، اس شیطان کو پکڑو. یعنی کہ گانا گانے والے کو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ شیطان کہا ہے کہ یہ شیطان ہے. اور ہم اپنی حالت تو دیکھیں کہ ہم کتنے گر چکے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی شیطان کہتے ہیں ہم اس کو سپر سٹار کہتے ہیں، ہم اس کو ہیرو کہتے ہیں. وہ آج کا ہیرو بن گیا ہے جس کو اللہ کے نبی نے شیطان کہا ہے. اور وہ کام جو شیطانیت والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہنے لگ گئے. کتنا دین سے کتنا کچھ دین سے پھر گئے، کتنی بےہودگیاں اور کتنی غلاظتیں اور کتنی گمراہیاں معاشرے میں جنم لے چکی ہیں، اور جو راسخ ہو چکی ہیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی ایک چیز کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمیں کیا بتلاتے ہیں، اور اس چیز کو ہم کیا سمجھتے ہیں. معیار کتنے بدل گئے.
ہم کتنا اسلام پر ہیں، اسلام کے مطابق کتنا ہم چل رہے ہیں، یہ غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں، تدبر کی، واللہ یہ غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم اپنی سماعتوں کو کہاں لگا رہے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ نے یہ عظیم نعمتیں تو عطا کی ہیں، لیکن ان ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا ضرور۔